بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ ایئر کا وہ ہے کیپٹل سرمایہ۔ واٹ از کیپٹل؟ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ سرمایہ دیکھیں وہ پیسے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، جن کو یوز کر کے آپ اور مزید پیسے کما سکتے ہیں، وہ کیپٹل کہلاتا ہے، وہ سرمایہ کہلاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ کیا سوچا جاتا ہے کہ سرمایہ کیا ہے؟ جو کسی کے پاس پیسے ہیں، لیکن معاشیات میں، اکنامکس میں کیا ہے کہ وہ پیسے جن کو استعمال کر کے آپ مزید اور پیسے کما سکتے ہیں، جیسے کہ کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں تو اور پیسہ کماتے ہیں نا۔ فار ایگزامپل اب اگر کسی نے کریانے کی دکان بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس میں وہ پیسہ ہی لگا رہا ہے نا، تو وہ پیسہ جو لگا رہا ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، وہ اس کا کیپٹل ہے۔ اب یہ پیسے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ پراپرٹی کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی پلاٹ خرید لے تو وہ پلاٹ جو ہے وہ بیکار تو نہیں نہ رہتا، دن بدن اس پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، تو وہ جو سرمایہ اس نے پلاٹ خریدنے میں لگایا ہوا ہے تو پھر وہ سرمایہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی انکم کو بڑھا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو پراپرٹی اس نے خریدی ہوتی ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ اس کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ سرمایہ عاملین پیدائش کا ایک اہم جز ہے۔ اگر سرمایہ ہی نہیں ہوگا تو کوئی کاروبار کیسے سٹارٹ ہوگا؟ جب کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کاروبار کیسے سٹارٹ کرے گا؟ تو یہ ایک اہم جز ہے، لازمی جز ہے۔ عام طور پر سرمایہ کو زیادہ روپیہ پیسہ کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ جو بھی بات کی ہے کہ زیادہ تر کیا کہا جاتا ہے کہ روپے اور پیسے جو پاس ہیں وہ سرمایہ ہے، لیکن علم معاشیات میں ایسا بالکل بھی نہیں۔ علم معاشیات میں کیا ہے کہ وہ پیسہ جس کو آپ استعمال کر کے مزید اور پیسہ کما سکتے ہیں، جس دولت کو استعمال کر کے مزید دولت پیدا کر سکتے ہیں، آپ مزید دولت کما سکتے ہیں، وہ آپ کا سرمایہ ہے۔ اس میں دولت کا صرف وہی حصہ سرمایہ کہلاتا ہے جو مزید آمدنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا قدرتی عطیات کے علاوہ تمام اشیاء جو پیدائش دولت کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ سرمایہ کہلاتی ہیں۔ اب پروفیسر چیپمن کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دولت جو آمدنی پیدا کرتی ہے، وہ دولت جو آمدنی پیدا کرتی ہے یا آمدنی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ وہ دولت جو انکم ایک بندے کی بڑھا رہی ہے یا اس کو بڑھانے میں اس کی مدد کر رہی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ کیپٹل کہلاتی ہے، وہ سرمایہ کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن جو ہے کیپٹل کی ایک یہ والی ہو گئی، اور دوسری جو ہے وہ پروفیسر سٹونیر اینڈ ہیگ کہتے ہیں، یہ دو ہیں۔ سرمایہ سے مراد وہ تمام وسائل پیداوار ہیں جنہیں انسان نے دانستہ طور پر مستقبل میں عمل پیدائش کو جاری رکھنے کے لیے بنایا ہو۔ اب یہاں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرمایہ ہے اس سے مراد جتنے بھی وسائل انسان کے پاس ہیں نا، جنہیں وہ اپنے آنے والے وقت میں اپنے پاس پیسوں کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں بھی پیسہ بناتے رہیں، اس کے پاس رہیں اس کی مدد کے لیے، وہ سرمایہ ہے۔ یعنی کہ جنہیں انسان نے مستقبل میں عمل پیدائش، یعنی کہ عمل پیدائش کیا ہیں کہ جن کے ذریعے چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ عمل پیدائش عمل پیدائش ہم نے کرنے ہیں، ابھی ہمارا رہتا بھی ہے، تو وہ ان کو جاری رکھنے کے لیے جو بنایا ہو وہ سرمایہ کہلاتا ہے۔ سرمایہ کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں یہ یاد رکھیں کہ تمام سرمایہ دولت تو ہو سکتا ہے، لیکن تمام دولت سرمایہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ایسی بھی بات ہے نا کہ ایک بندے کے پاس ایک عالی شان محل جیسا گھر ہے، بنگلہ ہے اس کے پاس، اور اس کی فیملی اس میں رہ رہی ہے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ اس کی دولت کہلائے گی، وہ اس کا سرمایہ نہیں کہلائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ وہی جو اس کا بنگلہ ہے وہ کرائے پہ دے دے تو وہ اس کی دولت کے ساتھ اس کا سرمایہ بھی کہلائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے اس کے پیسے آ رہے ہیں۔ جب اس کی خود کی فیملی رہے گی تو اس کے پاس سرمایہ مزید انکریز تو نہیں نہ ہوگا، اس کو کس نے رینٹ دینا ہے۔ لیکن جب وہ کسی اور فیملی کو رینٹ پہ دے دے گا تو وہ اس کا کیا بن جائے گی؟ وہ اس کا سرمایہ بن جائے گی۔ اب سرمایہ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے درجہ ذیل عقائد کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید آمدنی کمانے کے غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہی پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھے، جو ہم نے انٹرو میں پڑھے، سیم وہی ہیں، رٹے والی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں۔ سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید آمدنی، مزید انکم جو ہے وہ کمانے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام دولت جو ہے وہ سرمایہ نہیں ہوتی، بلکہ دولت کا وہ حصہ جو مزید پیسے کمانے، مزید آمدنی کمانے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے وہ سرمایہ کے زمرے میں آتا ہے۔ سرمایاتی ذرائع مثلاً گھر، فیکٹری، مشین آلات وغیرہ سرمایہ ہیں، لیکن قدرتی عطیات مثلاً ہوا، پانی، دریا، پہاڑ وغیرہ سرمایہ نہیں ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن کے چند پوائنٹس تھے جو بہت ہی ایزی ہیں، کہ کوئی مشکل والی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ اس کے بعد اس کی کائنڈز ہیں، اس کی اقسام ہے کہ کون کون سی ہیں۔ پہلی ہے فکسڈ
اینڈ سرکولیٹنگ کیپٹل، فکسڈ اور زیر گردش سرمایہ۔ اب فکسڈ کیا ہوتا ہے؟ فکسڈ سرمایہ ٹھوس اور پائیدار شکل میں ہوتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک بار بار زیر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ دیکھیں فکسڈ کیا ہے، ٹھوس کیا ہوتی ہے، ٹھوس اور پائیدار شکل میں ہے، یعنی کہ ایک صحیح سلامت حالت میں ہے، جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً مشین ہے، آلات ہے، فیکٹری کی عمارت وغیرہ ہے۔ اور زیر گردش کیا ہوتا ہے، جو جلد خراب ہو جاتا ہے، مثلاً کاغذ، لکڑی، چمڑا، کھاد اور خام مال وغیرہ۔ تو یہ ڈیفرنس ہے، فکسڈ کیا ہے جو لمبے عرصے تک چلتا ہے، اور سرکولیٹنگ جو سرکل میں رہتا ہے اور سرکل میں رہ کے گردش میں رہتا ہے، پہلے ایک بندے کے پاس گیا، پھر دوسرے بندے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اور سرکل میں آ کے وہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ہے سرکولیٹنگ کیپٹل۔ پھر اس کے بعد ہے پرائیویٹ اینڈ نیشنل کیپٹل، ذاتی اور قومی سرمایہ۔ ذاتی، اب جب بات آ گئی ہے ذاتی، پرائیویٹ، تو پرائیویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی اپنی پرسنل جو ہوتی ہے، جو اس کی ذاتی ہوتی ہے، اور جب بات آ جائے نیشن کی، نیشنل کی، تو پوری قوم کی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے کہ پرائیویٹ اور نیشنل کیا ہے، پرائیویٹ وہ ہے کہ ذاتی سرمایہ جو کسی شخص کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی وہ براہ راست اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ہے اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اور وہ خود یوز کر سکتا ہے۔ مثلاً درزی کی سلائی مشین ہے، جبکہ قومی یا سرکاری سرمایہ جو ہے ان کی پیداوار وسائل پر مشتمل ہوتا ہے، جو پیداواری وسائل پر مشتمل ہوتا ہے، جو مجموعی طور پر تمام قوم کی مشترکہ ہے، یعنی کہ کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فار ایگزامپل جیسے ابھی کہ گورنمنٹ نے کھلوائے ہوئے ہیں فلٹر جہاں سے صاف پانی لوگ لے سکتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ جو ایک بندہ پانی لے رہا ہے اور دوسرا لینے آ جائے اور اس کو بولا جائے نہیں تم نہیں یہاں سے لے سکتے؟ بالکل بھی نہیں۔ سکولز گورنمنٹ نے کھلوائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سکولز، تو وہاں پہ کبھی کسی کو بولا گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ مشترکہ ہے، یعنی کہ سب کے لیے برابر ہے، سب ایک جیسا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً ذرائع نقل و حمل، سڑکیں، ہسپتال، بجلی گھر وغیرہ سب کو ایک جیسی ہی مل رہی ہوتی ہے نا، تو یہ نیشنل کیپٹل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مادی اور غیر مادی سرمایہ، مٹیریل اینڈ نان مٹیریل۔ ایسی اشیاء جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شخص کی ملکیت سے دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل کیا جا سکے، مثلاً مشین، آلات اور کارخانہ وغیرہ، یعنی کہ ان کو ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام پہ منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بیچ دیتا ہے یا کوئی اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ غیر مادی سرمایہ کاری کہلاتی ہے، جبکہ مادی سرمایہ کاری کہلاتی ہے، جبکہ غیر مادی سرمایہ کون سا ہے؟ جو انسان کی اپنی مہارت ہوتی ہے، اس کی اپنی نالج ہوتی ہے، جو اس کی اپنی ذہانت اور قابلیت ہے، وہ تو نہیں نا کسی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل کی جاتی، وہ تو نہیں نا ہم چھو سکتے۔ مادی وہ جس کو چھو لیا جائے، تو وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے، اور غیر مادی جس کو نہ چھوا جا سکے، تو یہ جو ہے اس میں انسان کی ذہانت آ جاتی ہے، قابلیت آ جاتی ہے، مزدور کی محنت آ جاتی ہے، یہ تو نہیں نا کوئی ایک سے دوسرے میں منتقل کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ہے سنک اینڈ فلوٹنگ کیپٹل، سنک یعنی جامد اور متحرک سرمایہ، سرمایہ کی ایسی مخصوص شکل جس کو کسی دوسری شکل میں تبدیل نہ کیا جا سکے اور نہ ہی کسی دوسرے استعمال میں لایا جا سکے، سرمایہ جامد کہلاتا ہے۔ مثلاً ڈیم، پل، سڑکیں وغیرہ ایسا سرمایہ ہے جس کی شکل و صورت کو حسب ضرورت تبدیل کیا جا سکے اور کئی متعدد استعمالات میں لایا جا سکے، متحرک سرمایہ کہلاتا ہے۔ مثلاً خام مال، کمپنی کے حصص، پرائز بانڈز وغیرہ، یعنی کہ یہ حرکت میں رہتے ہیں۔ خام مال جو ہے وہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے، کمپنی کے حصص، کمپنی کے حصص سے مراد ہے شیئرز اور پرائز بانڈز وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ہے پیداواری اور صرفی سرمایہ، ایسا سرمایہ جو براہ راست اشیاء پیدا کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے، یا سرمایہ کا وہ حصہ جو اشیاء پیدا کرنے اور پیداوار بڑھانے میں مدد دے، پیداواری، یعنی کہ جس کو استعمال کر کے مزید جو پروڈکشن ہے، مزید جو پیداوار جو چیزیں ہیں ان کو ہم پیدا کر سکیں، وہ کیا ہے؟ وہ پیداواری سرمایہ ہے۔ اور صرفی جو ہے وہ مثلاً اور اس کے بعد ہے صرفی سرمایہ، یعنی کہ وہ سرمایہ جو آمدنی میں تو اضافہ کرے لیکن اس سے دوسری چیزیں نہ تیار ہوں۔ مثال کے طور پر کیا ہے کہ کرائے پر دی جانے والی کار، اس سے سرمایہ تو آ رہا ہے لیکن اس سے مزید کار تو نہیں نا پیدا ہو رہی، کرائے پر دیا جانے والا گھر وغیرہ۔ اجرتی اور امدادی سرمایہ، سرمایہ کا وہ حصہ جو محنت کی اکائیوں کو اجرتیں اور معاوضے ادا کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے۔
یعنی کہ جب سرمایہ کوئی انسان لگاتا ہے تو اس نے پھر مزدور بھی تو رکھنے ہوتے ہیں نا، ان کی محنت بھی تو اس کو چاہیے نا، پھر اس کے محنت کے بدلے ان کو جو سیلری دینی ہوتی ہے، ان کی اجرتیں دینی ہوتی ہیں، وہ بھی تو اسی سرمایہ سے نکالی جاتی ہے نا۔ تو سرمایہ کا وہ حصہ جو سیلری دینے کے کام آئے اجرتی سرمایہ کہلاتا ہے۔ مثلا روپیہ پیسہ، جب کہ امدادی سرمایہ وہ سرمایہ جو مزدور کو عملے پیدائش میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ امدادی یعنی کسی کی مدد کرنا۔ اگر وہ مشینیں دے دیں گے مزدوروں کو تو ان کے لیے کام آسان ہو جائے گا کرنا، اور خام مال ان کے پاس ہوگا تو پھر ہی وہ دوسرے جو پوری پرفیکٹ شکل میں چیز تیار ہوتی ہے وہ تیار کر سکیں گے نا۔ پھر اس کے بعد ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ۔ تو وہ سرمایہ جو ملکی باشندوں کی بچتوں کے استعمال سے وجود میں آئے ملکی سرمایہ کہلاتا ہے، مثلا باغات، سڑکیں، پل وغیرہ۔ جبکہ غیر ملکی سرمایہ سے مراد غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، یعنی کہ جو ہم دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں اور وہاں سے جو پیسے پروفٹ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے، وہ غیر ملکی سرمایہ کہلاتا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا اتنا سا ٹاپک تھا، کل ہم انشاءاللہ اس کی جو امپورٹنس اور ایفیشنسی ہے وہ ہم کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے یا کسی میں آپ کو تھوڑا سا مشکل پیش آئی ہے تو آپ نے کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ جب آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو میری جو نئی نئی ویڈیوز آئیں گی ان کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔